محترم ناظرین السلام علیکم۔ میری شادی ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی سے ہوئی تھی، لیکن رات ہوتے ہی میری ماں اس کو اپنے کمرے میں بلا لیتی اور کہتی کہ میں اپنے پاؤں کو دبوا رہی ہوں۔ پھر جب میری بیوی صبح باہر آتی تو اس کے ٹانگوں میں درد ہوتا۔ میری بیوی دھیرے دھیرے بدصورت ہونے لگ گئی تھی، اس کی ساری خوبصورتی ختم ہوتی چلی جا رہی تھی۔ پتہ نہیں میری ماں رات بھر اس سے کیا کرواتی تھی۔ ایک دن راز جاننے کے لیے میں پہلے ہی کمرے میں چھپ گیا تو یہ دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی، کیونکہ کمرے میں تو آج میری شادی ادیبہ نور نام کی ایک بہت ہی زیادہ خوبصورت لڑکی سے ہوئی تھی۔ وہ نہ صرف پیاری تھی بلکہ جوان بھی تھی، اور میرے دوست کہتے تھے کہ اپنے سے چھوٹی عمر کی لڑکی سے شادی کرنے کے بہت زیادہ فائدے ہوتے ہیں۔ مجھے خوشی ہوئی کہ کیونکہ میری بیوی خوبصورت تھی اور مجھے ہمیشہ سے ہی خوبصورت بیوی چاہیے تھی، میری ماں نے ہی اس کو میرے لیے پسند کیا تھا۔ میری ماں بھی جب رشتہ دیکھ رہی تھی تو یہی کہتی تھی کہ لڑکی صحت مند ہونی چاہیے، اس کے جسم میں جان ہونی چاہیے اور کم عمر جوان ہونی چاہیے۔ مجھے لگا کہ شاید میری ماں یہ سب اس لیے کہتی ہے کیونکہ وہ چاہتی ہے کہ جلدی جلدی اس کو دادی بنا دیا جائے، اور لڑکی کی صحت ٹھیک ٹھاک ہوگی تبھی تو وہ بچہ پیدا کر سکے گی۔ لیکن مجھے نہیں پتہ تھا کہ میری ماں کا ان سب کے پیچھے مقصد کیا ہے۔ وہ تو مجھے تب پتہ چلا جب شادی کو نہ جانے کتنے دن گزر گئے، پر جب میری بیوی رات ہوتے ہی میرے کمرے میں آنے کی بجائے میری ماں کے کمرے میں چلی جاتی تھی، اور میں تو باہر بیٹھا منہ ہی دیکھتا رہ جاتا تھا۔ صرف اتنا نہیں، وہ پوری رات وہیں پر گزار دیتی تھی، اور صبح جب باہر آتی تو کہتی کہ میری ٹانگوں میں درد ہے، تو کبھی کہتی کہ میری کمر میں درد ہے، اور لنگڑا لنگڑا کر چلتی تھی۔ میں حیران رہ جاتا تھا کہ یہ پوری رات کیا کرتی رہتی ہے، اور میری ماں کو بھی فکر نہیں ہوتی، وہ اس کو ہی باہر بھیج دے۔ یہ میری بیوی ہے اور میری ماں نے اس کو اپنا نوکر سمجھ لیا ہے، لیکن پھر بھی میری بیوی میری ماں کے ساتھ اچھے طریقے سے رہتی بھی تھی اور بالکل بھی جھگڑا نہیں کرتی تھی۔ صرف یہی بات نہیں تھی، جب وہ دونوں اندر کمرے میں ہوتی تھیں تو مجھے اندر نہیں آنے دیتی تھی۔ میں نے اتنی دفعہ جانے کی کوشش کی تو اماں جان کہتی تھی کہ نہیں، تو یہاں سے چلا جا، تیرا یہاں پر کوئی کام نہیں ہے۔ ایک دن میں بہت زیادہ پریشان ہو گیا تھا اور پہلے سے ہی اس کمرے میں جا کر چھپ گیا تاکہ دیکھ سکوں کہ میری بیوی اور امی جان پوری رات کیا کرتی رہتی ہیں۔ میرے دماغ میں تو ایسی کوئی بات نہیں تھی جو بہت زیادہ عجیب ہو اور حیران کن ہو، لیکن اس کمرے میں وہ دونوں جو مل کر رہی تھیں وہ نہ صرف عجیب و غریب تھا، بلکہ اگر کوئی دیکھتا تو شرم سے ڈوب کے مر جاتا، کیونکہ وہ دونوں ساری رات ایک زمین پر بیٹھ کر ایک دوسرے کے۔ میرا کام تو بہت اچھا تھا اور میرے گھر میں زیادہ لوگ بھی نہیں تھے، لیکن ایک مسئلہ تھا۔ ہمارا گھر بہت ہی زیادہ پرانے زمانے کا بنا ہوا تھا، بالکل ایسا جیسے 1950 کے زمانے کا ہوتا ہے۔ سب لوگ کہتے تھے کہ اس گھر کو چھوڑو نہیں تو یہ گھر آپ کے لوگوں کے اوپر گر جائے گا۔ دراصل یہ گھر نہیں، ایک چھوٹی سی حویلی ہی تھی، پر میری ماں کہتی تھی میں اس گھر میں ہی بیاہ کر آئی تھی اور یہاں سے ہی میرا جنازہ نکلے گا، اور میں کہیں بھی نہیں جاؤں گی۔ مجھے میری ماں سے اتنا زیادہ پیار نہیں تھا میں کہ ان کی ہر بات مانتا رہتا۔ مسئلہ یہ تھا کہ آج کل کرائے پر گھر ملنا بھی بہت زیادہ مشکل کام تھا، اور میرے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے۔ میں نے اپنی ماں کا ایک بہت بڑا نقصان کیا تھا۔ انہوں نے اپنے گاؤں والی زمین اور اپنا سارا سونا بیچ کر میرے ہاتھ پر رقم رکھ دی تھی اور مجھے کہا تھا میں ایک بزنس کر لوں جس سے ساری زندگی ہم بیٹھ کر کھا سکیں گے۔ بزنس تو میرا چلا نہیں، بلکہ الٹا اتنا نقصان ہوا۔ وہ قرض دار میرے پیچھے پڑ گئے تھے۔ اب وہ لوگ میرے پیچھے تھے اور میں بڑا پریشان تھا۔ پھر سوچا کہ شادی کر لیتا ہوں تو لڑکی جہیز میں کچھ نہ کچھ لائے گی، قرض داروں کے منہ بند ہو جائیں گے۔ لیکن لڑکی بھی جہیز میں زیادہ کچھ لے کر نہیں آئی تھی، پر پھر بھی جو پیسے اس کے ماں باپ نے دیے اس میں سے قرض داروں کے منہ بند کر دیے۔ اب میری ماں نہ صرف مجھے دن رات باتیں سناتی تھی بلکہ کہتی تھی میں تجھ پر میں زندگی بھر پھر کبھی بھروسہ نہیں کروں گی، اور میں کہتا تھا کہ آپ کی زندگی رہ کتنی گئی ہے اور اب آپ کے پاس ہے ہی کیا۔ وہ کہتی تھی حویلی تو میری ہے نا، میں تیرے نام کر کے نہیں جاؤں گی، اور میں ہنستا تھا کہ پھر سے اور کس کے نام کر کے جاؤ گی۔ یہ حویلی بہت پرانی تھی، بلکہ اس میں اب تک پرانے زمانے کا سامان بھی پڑا ہوا تھا۔ ایک بار تو ایک سیاح
جو باہر کے ملک کے ہوتے ہیں وہ بھی یہاں آ گئے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہمیں اندر سے اپنی حویلی دکھا دو تو ہم آپ کو کچھ پیسے دیں گے۔ اور ہم نے اس دن اس سے بہت زیادہ ڈالر کما لیے تھے، وہ بھی صرف گھر دکھا کر۔ لڑکی والے بھی غریب گھر کے تھے، کسی طرح سے انہوں نے جہیز کا انتظام کیا تھا، اس لیے اس بارے میں کچھ بول نہیں پائے کہ آپ لوگوں کا گھر تو بہت پرانا ہے۔ ادیبہ نور اچھی لڑکی تھی، وہ میری زندگی میں آ گئی، پر ہماری شادی کی رات ہم دونوں ہی بہت تھکے ہوئے تھے اور وہ مجھ سے باتیں کرتے ہوئے ہی سو گئی تھی۔ مجھے اس کی یہ حرکت بھی اچھی لگی اور میں نے کہا کہ ساری زندگی پڑی ہے ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے، بیچاری تھک گئی ہوگی۔ صبح وہ اپنے گھر والوں کے پاس چلی گئی، یہ بھی ہماری رسم ادا ہو گئی۔ اس کے بعد شام کو واپس آ گئی تھی تو شام میں ہی میری ماں نے میری بیوی کو کہا کہ تمہاری شادی بیاہ کے فنکشن میں بہت زیادہ تھک گئی ہوں، میری ٹانگوں میں بہت درد ہے، رات کو میرے کمرے میں آ جانا اور آ کے میرے پاؤں دبا دینا۔ ادیبہ کو اس بات سے کوئی پریشانی نہیں تھی، اس نے کہا جی امی جی میں ضرور آ جاؤں گی، لیکن میں نے کہا آج کی رات تو ہماری رات تھی، اب تم وہاں جا رہی ہو؟ تو اس نے کہا وہ بھی تو آپ کی ہی امی ہے، میری تو نہیں، اور ابھی شروع کے دن ہیں، اگر میں ان کی بات نہیں مانوں گی تو ان کے دل میں میرے متعلق 100 باتیں آ جائیں گی، اور آپ بے فکر رہیں، میں آدھے گھنٹے تک واپس آ جاؤں گی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، آدھے گھنٹے تک تمہاری دوری برداشت کر لوں گا، اور دل میں بھی یہی سوچا تھا کہ اچھی بات ہے، میری بیوی اگر میری ماں کی خدمت کرتی ہے تو مجھے اسے روکنا نہیں چاہیے تھا، نہیں تو گھر کا ماحول خراب ہوگا اور پریشانی مجھے ہی ہوگی۔ پر یہ کیا کہ میری بیوی کمرے میں گئی اور واپس آنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی، یہاں تک کہ 3 گھنٹے گزر کے میں اپنی ماں کے کمرے کی طرف گیا۔ یہ حویلی تھی تو کمرے کافی دور دور بنے ہوئے تھے، میرا کمرہ ایک کونے میں تھا تو ان کا دوسرے کونے میں تھا۔ میں نے دیکھا کہ اندر سے کوئی آواز ہی نہیں آ رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ وہ دونوں سو گئی تھیں، اس لیے میں نے ان کو جگانا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ انہیں جگاؤں گا تو عجیب سا لگے گا۔ میں واپس آ کر اپنے کمرے میں سو گیا تھا۔ صبح میری بیوی جب کمرے سے باہر نکلی تو اس کی طبیعت بہت خراب لگ رہی تھی۔ اس سے پہلے اس سے پوچھتا کہ تم رات کو واپس کیوں نہیں آئی؟ میری ماں جی نے کہا کہ اس کی طبیعت اچانک سے خراب ہو گئی تھی تو یہ میرے ہی کمرے میں سو گئی ہے۔ میں نے کہا اگر طبیعت زیادہ خراب تھی تو مجھے بتا دیتی، تو وہ کہنے لگی کہ نہیں اتنی بھی زیادہ خراب نہیں ہوئی، پھر بھی میں اس کی تو کچھ لگتا ہوں۔ اس کی نظر اتاری تو وہ ٹھیک ٹھاک ہو گئی تھی اور بس ادھر ہی سو گئی۔ میری بیوی کے چہرے سے لگ رہا تھا کہ جیسے بات کچھ اور ہے۔ میں سوال اس سے کرتا تھا، جواب میری ماں جی دیتی تھیں، بات میں اس سے پوچھتا تھا تو اس کی جگہ میری ماں جواب دے دیتی تھی۔ اس نے کہا جیسا امی جی کہہ رہی ہیں ویسا ہی ہے، میری طبیعت اچانک خراب ہو گئی تھی، یہ دن بھی اسی طرح سے گزر گیا تھا، پھر 1-2 دن ایسے ہی گزر گئے اور میں اپنی بیوی کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا تھا، لیکن مجھے بھی وقت نہیں مل رہا تھا کیونکہ قرض دار پہلے ہی میرے سر پر کھڑے تھے۔ اگر میں وقت ضائع کرتا تو پھر میں بہت بڑی مشکل میں پھنس جاتا، کام تو مجھے کرنا ہی تھا۔ میری بیوی اور ماں ابھی تک ایک دوسرے کے ساتھ ٹھیک ٹھاک چل رہی تھیں، کوئی انبن، لڑائی جھگڑا، مسئلہ مسائل، کوئی بحث کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ گھر کا ماحول ایسا ہی رہے، لیکن رات ہوئی تو پھر میری ماں نے کہا کہ ادیبہ آ کر ذرا میرے پاؤں دبا دو۔ میں نے کہا جلدی واپس آ جانا، آج تو آ ہی جانا۔ اس نے کہا کہ آج تو میں بس جلدی آ جاؤں گی، پر آج بھی وہ واپس نہیں آئی۔ مجھے غصہ آیا اور میں ماں کے کمرے کی طرف چل دیا۔ میں نے کہا کہ آپ نے تو اپنی زندگی گزاری ہے، ابو جی کے ساتھ آپ کی زندگی بڑی اچھی گزری ہے، آپ کو یہ نہیں پتہ کہ 2 لوگوں کی شادی ہو جاتی ہے تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ وقت بھی گزارنا ہوتا ہے۔ کہاں گئی وہ ماں جو بہو کو پکڑ کر خود بیٹے کے کمرے میں چھوڑ کر آتی ہے کہ بہو تم میرے بیٹے کو خوش رکھنا؟ یہاں پر میری ماں میری بیوی کو اپنے کمرے میں بلا لیتی ہے اور اس سے خدمت کروانا شروع کر دیتی ہے۔ میں نے اپنی ماں کے کمرے کے دروازے پر دستک دی، لیکن اندر سے آواز ہی نہیں آئی۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے زور زور سے دروازہ پیٹنا شروع کر دیا تھا کیونکہ اب مجھے بہت غصہ آ رہا تھا۔ تو میری ماں جی نے کہا کہ سو گئی ہے تیری بیوی، تو بھی جا کر سو جا،
बे शर्म कहीं का। मैं ये सुनकर हैरान और परेशान रह गया। इसमें मेरी क्या गलती थी? मेरी बीवी है वो, अगर मैं उसे अपने कमरे में बुलाने के लिए आया तो क्या गलती कर दी मैंने? अगर किसी दिन मेरी बीवी माँ के कमरे में नहीं भी हो जाती तो उस दिन उसकी तबीयत ख़राब हो जाती थी। उसकी टांगों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता था, कमर में दर्द रहता था। एक दिन तो मैंने देखा कि उसके हाथों में भी शदीद दर्द था। मैंने कहा, तुम क्या अपने घर से बीमारी लेके आई थी? तो वो कहने लगी कि क्या मतलब है आपका? आपको मैं बीमार लगती हूँ? मैंने कहा, बीमार नहीं लगती तो और क्या लगती हो? जब भी मैं तुमसे कोई प्यार की बात करने की कोशिश करता हूँ तो तुम कहती हो मेरी तबीयत ख़राब है, मेरी कमर में दर्द है। पूरा दिन क्या करती रहती हो? हमारे घर में ना तो कोई बच्चे हैं ना ही ज़्यादा लोग हैं। घर को एक बार साफ़ करो तो 4-5 दिन साफ़ रहता है। 3 लोगों का खाना पकाना कौन सा मुश्किल काम है? अगर तुम कहती हो तो खाना मैं बाहर से लेकर आऊँगा, लेकिन तुम्हें अल्लाह का वास्ता है कि मेरे पास आ जाया करो। अब क्या मुझे अपनी ही बीवी के सामने हाथ जोड़ने पड़ेंगे? मेरी बीवी इस बात पर बड़ी परेशान लग रही थी। मुझे उसकी आंखों में से अजीब सा दुख और परेशानी नज़र आ रही थी, जैसे वो खुद ही बहुत ज़्यादा मजबूर हो, बेबस हो। मैंने कहा, क्या बात है? तो वो कहने लगी, कुछ नहीं, मैंने अपनी बीवी के सामने हाथ तक जोड़े थे, लेकिन उसे मेरी बात का रत्ती बराबर असर नहीं हुआ। एक दिन मैंने उसे कहा कि आज अगर माँ तुम्हें बुलाती रहे तो तुम कह देना कि मेरी तबीयत ख़राब है। तो उसने कहा, मैं ऐसा नहीं कह सकती हूँ, नहीं तो उनको बुरा लग जाएगा, वो नाराज़ हो जाएंगी। मैंने कहा, दुनिया की पहली बहू हो जो अपनी सास के लिए इतना परेशान हो रही हो। लड़कियां तो शादी के पहले महीने में ही अपना असली रंग दिखा देती हैं, तुम भी बुरी बहू बन जाओ। तो उसने कहा कि आप कैसी बातें कर रहे हैं? मुझे इस घर में आपकी माँ के साथ ही रहना है। आप तो सुबह जाते हैं, रात को आते हैं, पूरा दिन तो मुझे उनके साथ रहना होता है। अगर मैं उनके साथ अच्छे तरीके से नहीं रहूँगी तो मेरे लिए बहुत मुश्किल होगी। बस मुझे करने दो जो मैं कर रही हूँ। जब मैं अपनी बीवी के इंतज़ार में रातों को जाग रहा होता था तो मुझे कहीं से पत्थर तोड़ने की आवाज़ आती थी। एक दिन मैं बाहर निकला तो पड़ोस वाले घर बना रहे थे। तो मैंने कहा कि मेरे लिए यही रह गया है कि बस मैं रात को पत्थर तोड़ने की आवाज़ ही सुनता रहूं और अपनी बीवी का इंतज़ार करता रहूं। मुझे रोज़ पत्थरों की आवाज़ आती थी। अब तो मैंने यही सोचा था कि मैं उन लोगों से कहूँगा कि आप लोग रात के वक़्त काम क्यों करते हो, दिहाड़ी पर काम क्यों नहीं करते? अजीब गरीब लोग थे। घर बनाने के लिए इतनी जल्दी थी कि दिन को भी काम करते और रात को भी मज़दूरों से काम करवाते थे। इतनी भी किसी को जल्दी होती है क्या? क्या खैर, सोचा तो मैंने भी यही था कि मेरा बिज़नेस चल जाएगा तो मैं इस हवेली को तोड़कर यहाँ पर अच्छा सा घर बनवाऊँगा। अब तो हमारी पूरी गली में ही नए से नए घर बन गए थे। दरमियान में हमारा घर ही अजीब सा और खौफनाक सा लगता था। ऐसा लगता था कि भूत बंगला है। अब मेरे पास एक ही रास्ता था कि मैं अपनी माँ से बात करूं और उनसे कहा कि आप अदीबा को रात के वक़्त क्यों अपने कमरे में बुला लेती हैं। मेरी माँ जी तो मेरी बात पर ऐसे गुस्सा हो गई जैसे मैं यही बात बार बार कर रहा हूँ। कहने लगी, बूढ़ी औरत हूँ, मेरी टांगें जवाब दे रही हैं। तेरा बाप इस दुनिया में नहीं था, नहीं तो लोगों के घरों में काम कर कर के मैंने तुझे पाला पोसा, ज़मीन खरीदी, जेवर बनाया, वो सब भी तूने लुटा दिया। अब अगर मैं तेरी बीवी से अपने पैर दबवा लेती हूँ तो इसमें भी तेरी जान निकलती है। मुझे इतना दर्द होता है कि नींद नहीं आती। पाँव दबाती हैं तो नींद आ जाती है, फिर इसको नींद आ जाती है तो वो भी वहीं पर सो जाती है। जा जा कर अपनी बीवी से बात कर, मेरा दिमाग ना ख़राब कर। मैं शादी करके फंस गया था, ना इधर का रहा ना उधर का रहा, दोनों औरतों के दरमियान मेरा सैंडविच बन गया था। मैंने आसमान की तरफ देखा और कहा, ऐ अल्लाह, अब तू ही मेरी मदद कर। शाम हुई तो मेरी बीवी को चक्कर आ गए और वो बेहोश हो गई थी। मेरी माँ कहने लगी, लगता है कोई खुशखबरी है। मैं दिल में सोचने लगा कि खुशखबरी क्या होगी, आएगी कोई खुशखबरी नहीं है, वैसे ही कोई तबीयत ख़राब हो गई होगी। मैं अपनी बीवी को डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहता था, लेकिन मेरी माँ जी कह रही थी कि डॉक्टर के पास ले जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, अभी ठीक हो जाएगी। उसने मेरी बीवी के चेहरे पर पानी के छींटे मारे, उसे सब्ज़ मिर्च भी सूंघाई, पुदीने के पत्ते भी सूंघाए, लेकिन वो उठ ही नहीं रही थी।
وہ بہت زیادہ بیمار ہو گئی تھی تو میں اسے ڈاکٹر صاحب کے پاس لے کر چلا گیا۔ ہمارے محلے کے قریب ہی ایک لیڈی ڈاکٹر بیٹھتی تھیں۔ وہاں جا کر میری بیوی کو ہوش آ گیا تو میں نے کہا چیک اپ کروا لیتے ہیں، اب آئے ہیں تو پتہ چل جائے گا کہ ایسا ہوا کیوں تھا۔ پر وہ کہنے لگی نہیں نہیں میں نہیں جاؤں گی۔ ڈاکٹر نے اس کا چیک اپ کیا اور جب وہ باہر آئی نے مجھے عجیب و غریب سی نظروں سے دیکھا۔ کہنے لگی آج کل کے مردوں کا تو کوئی حال ہی نہیں۔ میں نے کہا کیوں ڈاکٹر صاحبہ کیا ہوا؟ تو وہ کہنے لگی تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ کیا ہوا ہے۔ ارے اپنی مشکل تو تمہاری ایسی ہے، بیوی خدا نے تمہیں خوبصورت دے دی ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جان لے لوگے اس لڑکی کی۔ میں ڈاکٹر کی بات سن کر حیران و پریشان رہ گیا۔ میں نے کہا لیکن میں نے کیا کیا ہے؟ تو ڈاکٹر صاحبہ نے کہا کہ تم لوگوں کا آپس کا معاملہ ہے، تم لوگوں کو پتہ ہو کہ کیا کیا ہے ہوتی ہے۔ انسان اپنی جان سے بڑھ کر محنت مزدوری نہیں کر سکتا اور تم نے اس سے کوئی اتنا زیادہ مشکل کام کروایا ہے کہ بیچاری کو چکر آ گئے ہیں، اس کا بی پی لو ہو گیا اور یہ بے ہوش ہو گئی تھی، اور جس طرح یہ ہوش میں نہیں آ رہی تھی اگر اسی طرح کچھ وقت زیادہ گزر جاتا تو پھر اور بہت بڑا مسئلہ بن جاتا۔ اپنی بیوی کو کچھ دن آرام بھی کرنے دیا کرو، اس کے پیچھے نہ پڑے رہا کرو۔ یہ محلے میں بیٹھنے والی لیڈی ڈاکٹر تھی۔ محلے کی عورتیں بس اس کو برداشت کرتی تھیں، اس کی زبان کڑوی تھی، لیکن یہ جس قسم کی باتیں کر رہی تھی میں سمجھ گیا تھا کہ اس کا اشارہ کس کی طرف ہے۔ وہ کہنا چاہتی تھی کہ آپ اپنی اشارہ کریں، اسے آرام کرنے کا کیا کریں۔ اسے کون بتاتا کہ یہاں پر تو آرام ہی آرام چل رہا ہے۔ پر یہ سوچ کر میں حیران و پریشان ہو گیا۔ بات ہے تو پھر ڈاکٹر نے یہ سب کیوں کہا کہ میری بیوی کو آرام کرنے کی اشد ضرورت ہے اور اس کے ساتھ کچھ زیادہ ہی ہو رہا ہے، جبکہ وہ تو ابھی تک ٹھیک ہے، میری ہوئی بھی نہیں تھی، میرے پاس بھی نہیں آتی تھی۔ اگر میں اپنی بیوی کے بارے میں سوچتا تو وہ اچھی لڑکی اور خوبصورت تھی، میرے ساتھ اچھے طریقے سے بات چیت کیا کرتی تھی، میں کام سے واپس آتا تو کھانا کھلاتی تھی اور شام تک ہم لوگ ایک دوسرے کے لیے بالکل پاگل ہو جاتے تھے۔ لیکن جیسے ہی رات ہوتی تو میری ماں اسے اپنے کمرے میں بلا لیتی تھی، اور آج کل میں دیکھ رہا تھا کہ میری بیوی کے چہرے پر عجیب سا ڈر تھا، خوف تھا، وہ ہمیشہ ڈری ڈری سہمی سہمی رہتی تھی۔ ایک دن مجھے کہنے لگی آپ کو مجھ سے کتنا پیار ہے؟ تو میں نے کہا بہت زیادہ۔ تو اس نے کہا پھر بھی کتنا بتائیں؟ میں نے کہا کیوں پوچھ رہی ہو؟ تو کہتی کہ آپ مجھے کہیں چھوڑ تو نہیں دو گے؟ میں نے کہا نہیں پاگل ہو، وہ پتہ نہیں اس طرح کے سوال کیوں کر رہی تھی۔ میں نے اسے کہا نہیں میں تمہیں کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا، لیکن وہ ہمیشہ ڈری سہمی رہتی تھی، میری ماں سے بھی ڈرتی تھی۔ ایک دن وہ فون پر کسی سے بات چیت کر رہی تھی اور میں جانتا تھا کہ وہ اپنی ماں سے بات نہیں کر رہی تھی، شاید اپنی کسی سہیلی سے بات کر رہی تھی۔ کہہ رہی تھی میری ساسو ماں نے مجھے بہت تنگ کر کے رکھا ہوا ہے، میں بہت زیادہ پریشان ہوں اور مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ میرا اس گھر میں وقت کیسا گزرے گا۔ یہ تو میرا شوہر اچھا ہے، نہیں تو ابھی تک رشتہ بھی داؤ پر لگ جاتا۔ یہ بات سن کر میں حیران و پریشان رہ گیا کہ ہمارا داؤ پر کیسے لگتا، وہ ایسی باتیں کیوں کر رہی تھی۔ جیسے ہی میں کمرے میں آیا اس نے فوراً فون بند کر دیا۔ میں نے کہا کیا بات ہے، کس سے بات کر رہی تھی، فون کیوں بند کر لیتی؟ تو کہنے لگی میں اپنی ماں جی سے بات کر رہی تھی، میری بیوی مجھ سے جھوٹ کیوں بول رہی تھی، اسے مجھ سے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت تھی، بات تو وہ اپنی دوست سے ہی کر رہی تھی، بار بار اس کا نام بھی لے رہی تھی، تو پھر اس نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا؟ میری ماں کی حرکتیں بھی آج کل کچھ عجیب و غریب سی ہو گئی تھیں، وہ اس گھر بات کر رہی تھی، میں نے ان کو کسی سے بات کرتے ہوئے سنا۔ وہ کہنے لگی بس کچھ دن کی بات ہے، 2 مہینے یہ گھر بیچ ڈالوں گی، اور مجھے یہ نہیں بتایا کہ گھر کیوں بیچ رہی ہیں، کس کو بیچ رہی ہیں۔ وہ تو کہتی تھی کہ اس گھر سے میرا جنازہ اٹھے گا۔ اب اچانک سے یہ گھر بیچنے کی بات کہاں سے آ گئی، اور مجھے بتانا ضروری بھی نہیں سمجھا۔ میں نے اپنی ماں کا نقصان کروایا تھا، یہ سچ ہے، اس کے بعد ان کو مجھ پر بھروسہ نہیں تھا، لیکن گھر کی بات تو مجھے بتانی چاہیے تھی نا، پر انہوں نے مجھے نہیں بتائی۔ میری بیوی جب بھی میری ماں کے کمرے میں جاتی تو اس کی حالت خراب ہو جاتی تھی،
اب تو میں اسے دیکھ کر حیران ہونے لگا تھا تو کتنی زیادہ خوبصورت تھی، حسین و جمیل تھی، لیکن اب اس کے گال پچکے ہوئے تھے، اس کا وزن کم ہو گیا تھا، اس کے ہاتھ سخت ہو گئے تھے اور وہ بہت زیادہ بیمار رہتی تھی۔ اتنی زیادہ دوائیاں کھائی تھیں لیکن اس کی حالت صحیح نہیں ہو رہی تھی۔ اس کی ٹانگوں میں درد ہوتا تھا تو کبھی کمر میں۔ میں جب بھی ماں کے کمرے میں جانے کی کوشش کرتا اندر ایک دن تو کے کمرے میں ہی تھی، لیکن شاید وہ دروازہ اندر سے بند کرنا بھول گئی۔ میں بھی خوش ہو گیا کہ دروازہ کھلا ہے، پر میں جیسے ہی اندر آنے لگا انہوں نے دروازے کو ہاتھ سے بند کرنے کی کوشش کی اور ادھر سے میں نے دھکا لگایا تو انہوں نے اندر سے دھکا لگایا اور دروازے کو پکڑ کر میرے منہ پر مار دیا۔ مطلب انہیں بس یہی فکر تھی کہ میں کمرے کے اندر نہ آ جاؤں۔ انہوں نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ دروازہ یہ کیا کیا، امی جان دروازہ کھولو۔ وہ مجھے کہنے لگی، پتر تیرا یہاں کوئی کام نہیں ہے، تو چلا جا یہاں سے۔ کہا میری بیوی اندر ہے، باہر بھیجو تو میں چلا جاؤں گا، ورنہ مجھے کوئی شوق نہیں آپ کے کمرے میں آنے کا۔ میرے منہ پر چوٹ لگی تھی تو مجھے بھی غصہ آ گیا تھا، پر میری ماں نے کہا تیری بیوی باہر نہیں آ سکتی، تو جا کر سو جا اب۔ نہیں، انہوں نے روز کا یہی تماشا بنا لیا تھا، وہ میری بیوی کو کمرے کے اندر بیٹھ جاتی تھی۔ میں نے اپنی بیوی سے بار بار پوچھا کہ کیا بات ہے، مجھے بتا دو، تو بہت ڈری سہمی سی رہتی تھی، لیکن وہ مجھ سے بات چیت نہیں کر رہی تھی۔ اب وہ میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ ایک طرف میری بیوی مجھ سے جھوٹ بول رہی تھی، دوسری طرف میری ماں مجھ سے جھوٹ بول رہی تھی، کیونکہ جب میں نے پوچھا کہ کیا آپ یہ حویلی بیچنا چاہتی ہیں تو انہوں نے کہا نہیں، تجھے یہ کس نے کہا، میں تو نہیں بیچنا چاہتی، جبکہ میں نے اپنے کانوں سے سنا تھا حویلی کو بیچنے کی باتیں کر رہی تھی۔ ان دونوں عورتوں نے مل کر مجھے پاگل بیوقوف بنایا ہوا تھا۔ اب مجھے کچھ اور ہی سوچنا تھا، کچھ الگ سے سوچنا تھا۔ جو کچھ ہو رہا تھا وہ کمرے کے اندر ہو رہا تھا اور جس میں مجھے جانے بھی نہیں دیتے تھے، تو مجھے ہی کسی طرح وہاں پر جانا تھا اور پتہ کرنا تھا کہ اس کمرے کے اندر کیا ہو رہا ہے، اور میں یہ تبھی پتہ کر سکتا تھا کہ میں جب خود اس کمرے کے اندر جاتا مجھے جانے نہیں دیتی۔ تو میرے دل و دماغ میں ایک پلان آ گیا، منصوبہ آ گیا۔ ایک دن میں نے صبح ہی اپنی بیوی اور ماں سے کہنا شروع کر دیا، میں آپ کے شہر سے باہر جا رہا ہوں۔ میری ماں کو ہمیشہ ہی مجھ پر غصہ آتا رہتا تھا، اس بار بھی کہنے لگی، پھر کسی کے پیسے لے کر جا رہے ہو؟ میں نے کہا ماں جی کام سے جا رہا ہوں، بہت ضروری کام ہے۔ اس نے کہا ہاں ہاں جا، چلا جا۔ میں نے کہا آج میری بیوی کو اپنے کمرے میں مت بلانا، بیچاری تھک گئی ہے، اسے آرام کرنے دینا۔ اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے، نہیں بلاؤں گی میری لاڈو بیوی کو، تو اسے لاڈ کر کے بگاڑ دیا ہے۔ لیکن یاد رکھنا جب عورت اتنی زیادہ بگڑ جائے تو پھر ٹھیک نہیں ہوتی۔ جو میں تیری بیوی کے ساتھ کر رہی ہوں بالکل ٹھیک ٹھاک کر رہی ہوں۔ اگر کوئی میری بیوی کی حالت دیکھتا تو فوراً یہ بات کہہ سکتا تھا کہ اس لڑکی کے ساتھ ضرور کچھ برا ہو رہا ہے، صرف پاؤں دبانے کی وجہ سے کسی کا نہیں ہو سکتا تھا۔ ہماری شادی کو اتنا زیادہ وقت بھی نہیں ہوا تھا، کتنے کلو وزن اس کا کم ہو گیا تھا۔ بات کچھ اور ہی تھی، میری ماں کچھ چھپا رہی تھی۔ میرے پلان میں صرف یہ نہیں تھا کہ میں جھوٹ بولتا، میں دوسرے شہر جا رہا تھا، رات گزاروں گا اور خود کمرے میں چھپ جاتا۔ میں اپنی پھپھو کو بھی فون کر دیا تھا اور کہا آپ آج ہمارے گھر آ جانا، آپ کی دعوت ہے، لیکن یہ بات میری ماں سے نہ کہنا۔ میں نے آپ کو فون کیا تھا تو وہ کہنے لگی کہ اس طرح تو تیری ماں میرے گلے پڑ جائے، لیکن میں نے کہا وہ جان مجھے بڑا ضروری کام ہے، آپ میری مدد کرو، تو پھر بھی میں آپ کو سب کچھ سچ بتا دوں گا اور کچھ نہ کچھ دوں گا۔ میری پھپھو بڑی لالچی عورت تھی، اس نے کہا ٹھیک ہے، اور وہ گھر آ گئی۔ جیسے ہی وہ گھر آئی میں تو پہلے ہی سے گھر کے اندر چھپا ہوا تھا۔ میری بیوی اور ماں اس کی خدمت میں لگ گئی، اس کے لیے کھانا بنانے میں لگ گئی، اور میں جا کر اپنی ماں کے کمرے میں پہلے ہی آ چکا تھا، لیکن آخری دفعہ کب آیا تھا مجھے بالکل بھی یاد نہیں تھا۔ اور کہتے ہیں نا یہاں پر راجہ مہاراجہ رہتے تھے تو میدان کی ان کی خدمت گاہ تھی جہاں وہ اپنی رانیوں کے ساتھ رہتے تھے۔ گھر کے دیواروں کے رنگ کب سے خراب ہو چکے تھے، ایک بار ہم نے ٹھیک کروائے تھے پر پھر خراب ہو گئے تھے، اس لیے دیواروں پر
بڑے بڑے پردے لگا دیے گئے تھے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میری ماں جلدی کمرے میں آ جائے گی، لیکن شاید وہ کمرے سے کوئی چیز اٹھانے کے لیے آئی ہو اور میں فوراً ایک پردے کے پیچھے چھپ گیا تھا۔ مجھے پتا تھا یہ جگہ چھپنے کے لیے اچھی نہیں ہے، شاید مجھے اس سے زیادہ اچھی جگہ پر چھپنا چاہیے تھا، لیکن میں اور کیا کرتا؟ میرے پاس کوئی اور راستہ بھی نہیں بچا تھا۔ میری ماں نے پوری زندگی اس کمرے میں گزاری تھی، میں اسے بے وقوف بنانا اتنا آسان نہیں تھا۔ میں ایسی جگہ پر چھپ گیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگا کہ میری ماں پہلے ہی مجھ پر یقین نہیں کرتی تھی، اس کے بعد تو وہ مجھ پر بالکل بھی یقین نہیں کرے گی اور شاید کہ مجھے گھر سے بھی نکال دے گی۔ میں یہیں پر چھپا رہا۔ جیسے ہی شام ہوئی میری ماں کمرے میں آئی اور فون پر کسی سے بات کرنے لگ گئی تھی۔ کہنے لگی مجھے تو لکھا ہار چاہیے، ہاں وہ بھی اپنی بہو کے لیے، اس کا نام بھی لکھا ہو۔ میں حیرانوں پر رہ گیا، میری بیوی کے لیے 9 لکھا ہار بنوا رہی۔ اس بار ہار کا نام 9 لکھا تھا، لیکن وہ 9 لاکھ میں نہیں بنتا تھا بلکہ اس سے بھی زیادہ مہنگا تھا۔ میری ماں تو میری بیوی کو اچھا نہیں سمجھتی تھی، پھر اس کے لیے اتنا مہنگا سونے کا ہار کیوں بنوا رہی تھی؟ حکم دے رہی تھی کہ تھوڑی ہی دیر بعد اس نے کسی اور سے بھی فون پر بات چیت کرنی شروع کر دی۔ کہنے لگی کہ بڑے والا فریج چاہیے، وہی فریج جس کے 2 بڑے دروازے ہوتے ہیں، یعنی کہ ڈبل بات رہی تھی۔ ڈبل فریج کون سا تھا؟ بہت زیادہ مہنگا تھا۔ میری ماں کیوں اتنا مہنگی چیزوں کے آرڈر دے رہی تھی جبکہ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا؟ کہیں اس گھر کو بیچ کر سامان تو نہیں لینا چاہتی تھی؟ کو بیچ کر سامان لیتی تو پھر سامان کہاں رکھتی؟ میری ماں مجھے بیوقوف نہیں لگتی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد میری بیوی بھی کمرے میں آ گئی تو کہا ویسے تو یہ کام رات کرنے کے ہیں، لیکن اب تیرا شوہر تو گھر پر ہے نہیں، تو اب کیا رات کیا شام، چل شروع کرتے ہیں۔ ویسے بھی آج آخری دن میں تجھے بہت بڑا انعام دوں گی۔ میں نے ابھی تیرے انعام کا آرڈر بھی دے دیا ہے۔ پتہ نہیں اماں جان کس بارے میں بات کر رہی تھی؟ میری بیوی نے کون سی محنت کی تھی جس کا انعام میری ماں اس کو دے رہی تھی؟ محنت تو میں نے واقعہ بہت کی ہے اور انعام بھی آپ مجھے زیادہ دے رہی ہیں، لیکن میری حالت تو دیکھیں کیسی حالت ہو گئی ہے۔ میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ یہ کام بڑا مشکل ہے، مجھ سے نہیں ہوگا۔ میری ماں نے کہا ہاں مشکل تو ضرور ہے، لیکن پھل بھی تو اتنا بڑا مل رہا ہے۔ اس کے بعد ہماری زندگی میں کوئی مصیبت نہیں آئے گی، ہم ایک بڑے سے بنگلے میں رہیں گے، نوکر ہوں گے، گاڑیاں ہوں گی، تیرے پاس سونے کے گہنے ہوں گے، تو جو کہے گی میں لا کر دوں گی۔ مجھے پتہ ہے تیرا بڑا نقصان ہوا ہے، لیکن یہ بھی تو سوچ کہ میں بوڑھی عورت ہوں، مجھ سے یہ کام نہیں کرنا تھا، تو میں اتنا یہ سب کچھ کیسے ہوتا؟ بیوی نے کہا آپ اپنے بیٹے سے بھی یہ کام کروا سکتے ہیں؟ تو میری ماں کہنے لگی نہیں، مجھے اس پر بالکل بھی بھروسہ نہیں ہے، اس کی زبان بہت ڈھیلی ہے، وہ تو اس بات کو راز نہیں رکھ پاتا، سب کچھ برباد ہو جاتا۔ لیکن آج ہم بس جلدی جلدی آ جا۔ پتہ نہیں یہ کون سی باتیں ہو رہی تھی اور میری ماں کو کس بات کی جو میری بیوی کو بلا رہی تھی۔ میری ماں نے ہاتھ کسی اٹھا لی تو میں حیران و پریشان رہ گیا کہ اس کمرے میں کا کیا کام۔ اس کے بعد اس کمرے میں جو ہوا پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ میری ماں نے دیوار سے وہ بڑا سا پردہ ہٹایا تو سامنے ایک سرنگ تھی اور ایسا لگتا تھا یہ سرنگ کسی نے خود کھودی تھی۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، وہاں پر کچھ اور بھی تھا۔ میری تو سانس رکنے لگی۔ اس دیوار کے نیچے ایک سرنگ جا رہی تھی اور اس کے اندر ایک بہت بڑا صندوق نظر آ رہا تھا جو پتھر کے اندر پھنسا ہوا تھا، جس کو نکالنا بہت مشقت کا کام تھا۔ میری شادی کو آج 4 مہینے ہو گئے تھے اور 4 مہینوں سے میری بیوی اتنی محنت کا کام کر رہی تھی کہ میری ماں یہ سب کچھ کروا رہی تھی۔ یہ حویلی پرانی تھی اور شاید میری ماں کو اس حویلی میں سونے کے گہنوں سے بھرا ہوا ایک صندوق ہے۔ ہم جب یہاں پر آئے تھے تو ہم نے یہ کہانی سنی تھی، لیکن کہانی کو نظر انداز کر دیا تھا کہ ایسی کہانیاں تو ایسے گھروں کے بارے میں بنتی رہتی ہیں، لیکن مجھے نہیں پتہ کہ میری ماں اس صندوق تک پہنچ جائے گی۔ اس نے صندوق کو نکالنے کا پایا تھا کہ اس کی یہ حالت ہو گئی تھی۔ اب میں سامنے آ گیا تو وہ دونوں حیران و پریشان رہ گئی تھی۔
کہا مجھے سب کچھ پتہ چل گیا ہے۔ انہوں نے کہا کیا پتہ چل گیا ہے؟ تو اپنی زبان بند رکھنا، کیونکہ ہم لوگ اس صندوق تک پہنچ گئے ہیں اور اس کے اندر بہت زیادہ گہنے ہیں، سونا ہے۔ اگر تو نے یہ بات کسی کو بتائی تو بہت برا ہو جائے، حملہ ہو سکتا ہے۔ میں نے اپنے بیوی کے ہاتھ سے وہ کسی لے لی اور کہا میں نکالتا ہوں صندوق۔ آپ کو یہ بات مجھے پہلے بتانی چاہیے تھی، میری بیوی سے محنت کیوں کروائی؟ تو میری ماں نے کہا اگر تجھے بتاتی تو یہ بات کسی اور کو بتا دیتا، اس لیے تیرے سے محنت نہیں کروائی، کیونکہ میں تو نہیں کر سکتی، میں نے صرف اتنا کیا، آپ کو بھروسہ نہیں تھا۔ ماں کی کیا بات کرتی، وہ کہنے لگی کہ مجھے اب بھی بھروسہ نہیں، تو چلا جا یہاں سے، تیرا اس میں کوئی حصہ بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا میں نہیں جاؤں گا، میرا اس میں حصہ ہے۔ میں ضد کرنے لگا تو میری ماں بھی مجبور ہو گئی اور میری مدد لینے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ میں نے وہ کام کیا، وہ بہت محنت کا کام تھا۔ اب سمجھ آیا کہ میری بیوی کا اتنا وزن کیوں کم ہو رہا تھا۔ اس صندوق سے باہر سے تو نکال لیا گیا، لیکن اب یہ نہیں پتہ تھا کہ اس کے اندر واقعی سونا تھا یا نہیں، پر وہ صندوق بہت زیادہ بھاری تھا۔ ہم تینوں نے اس صندوق کو پکڑا اور جب صندوق کھلا حیران پریشان رہ گئے۔ اس میں تانبے اور لوہے کے برتن تھے اور ان برتنوں کے اندر پرانے زمانے کے کچھ گہنے اور تھوڑے سے سونے کے سکے تھے۔ اتنے زیادہ پیسے نہیں بنتے تھے ان چیزوں کے جتنی میری ماں نے سمجھ رکھے تھے، اور یہ گھر بھی بیچ رہی تھی اور لاکھوں کے گہنے بنوا رہی تھی۔ میری بیوی نے تو رونا شروع کر دیا۔ اس نے کہا میری اتنی ساری محنت بیکار ہو گئی ہے، یہ تو اتنے زیادہ نہیں ہے، ان برتنوں کا کیا کریں گے؟ میں نے کہا کہ یہ برتن بھی بک جائیں گے۔ میں اپنی بیوی کو تسلی دینے لگا اور میری ماں نے اپنا سر جھکا لیا تھا، کیونکہ انہوں نے سوچا تھا یہ صندوق سونے سے بھرا ہوگا اور ہمیں ساری زندگی ہمیں پیسے نہیں کمانے پڑیں گے، کیونکہ ہم جب اس صندوق کے اندر سے سارے گہنے اور سونے کو نکالا تو وہ لاکھوں روپے کے بنے، کروڑوں کے نہیں، اور لاکھوں سے بھی اتنے زیادہ نہیں تھے۔ بس ہم لوگوں نے پھر یہ حویلی بھی بیچ ڈالی اور تھوڑے بہت پیسے ملا کر ایک چھوٹا سا گھر ہی خرید پائے تھے۔ ہم لوگ بزنس نہیں کر سکے۔ میری بیوی کے ساتھ بہت برا ہوا۔ اس نے کہا میں نے بھی لالچ کیا تھا، اس لیے مجھے لالچ کی سزا ملی ہے۔ آپ لوگ بتائیں کہ سزا کس کو ملی اور سب سے زیادہ برا کس کے ساتھ ہوا تھا؟ یہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کریں بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفیکیشن، تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ کہتے ہیں ایک نئی اور دلچسپ کہانی، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔